آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تقریر کی ہے. تقریر تو انہوں نے یونیورسٹی میں کی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ جواب دے رہے ہیں کل کی ایک پریس کانفرنس کا. تو سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا ذرا سن لیتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہاں آپریشنز ہوئے ہیں، ہم نے بار بار قربانی دی ہے پاکستان کے لیے. اگر ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے اس سے، لیکن یہاں پر نیتوں میں فرق ہے. یہاں دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہاں پر اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہوتا تو ہمارے ساتھ بیٹھتے، ہمارے ساتھ ایک پالیسی بناتے. اب ظاہری بات ہے یہ جو انہوں نے بات کیا اس پہ جو وفاقی حکومت ہے اس کا بھی ایک موقف ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان جو فاصلے بڑھ نہیں رہے بلکہ اب ایک محاذرائی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. تو یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وفاقی وزیر ہیں موسمیاتی تبدیلی کے، اور شوکت یوسف زئی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سابق صوبائی وزیر بھی ہیں. تو مصدق ملک صاحب، آپ نے جو ابھی ایک چھوٹا سا کلپ سنا ہے سہیل آفریدی صاحب کی تقریر کا، ویسے تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو مرکز اور صوبے میں جو اختلافات ہیں، محاذرائی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو آپ اس کو 1990 سے جوڑ لیں اور تسلسل کے ساتھ جو عمران خان صاحب ذکر کرتے آ رہے ہیں، جو 1990s میں انہوں نے 2 آرٹیکلز لکھے تھے جس میں انہوں نے طالبان کو اور اس پوری موومنٹ کو گلوریفائی کیا تھا، اور اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں ہوئیں. کئی دفعہ انہوں نے کہا دفتر کھول دو، کئی دفعہ کہا کہ ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پھر ان کو آباد وغیرہ بھی کیا. تو اگر اس نقطہ نظر سے آپ دہشت گردوں کو یا ان طالبان کو مٹانے کے لیے چلیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مٹا رہے ہیں، تو وہ ایک اعترافی بیان دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حملہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، ٹی ٹی پی کے اوپر یا دہشت گردوں پہ، یا ان دہشت گردوں کے جو لواحقین ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کو سپورٹ کرنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں، اگر آپ ان پہ حملہ کر کے انہیں ختم کر رہے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے آپ پی ٹی آئی کو ختم کر رہے ہیں. یہ کہا ہے انہوں نے، یہ مجھے سنائی دیا ہے ابھی جو انہوں نے کہا ہے. اچھا، تو شوکت یوسف زئی صاحب، یہ جو صورتحال ہے، آپ نہیں لگتے کہ اس سے، آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے جو ہے مشکلات صرف خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاقی حکومت کے لیے نہیں پیدا ہوں گی، پورے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟ کیونکہ خدا نخواستہ اگر ایک صوبے اور وفاقی حکومت کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجہ کوئی گورنر راج کی صورت میں نکلتا ہے یا چیف منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں نکلتا ہے، تو وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب. دیکھیں، اس وقت واقعی ملک جن اس پہ جا رہا ہے، جن مشکلات سے دوچار ہے، اس میں تو بڑی سنجیدگی کے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. لیکن اس وقت بدقسمتی ہے کہ جو وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ اس لیے سیٹل نہیں ہو رہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. جو سہیل آفریدی صاحب نے بات کی، دیکھیں انہوں نے اس لیے یہ بات کی کہ تقریباً اب تک 22 بڑے آپریشن ہو چکے ہیں اور کوئی 14,000 کے قریب جو ہے یہ چھوٹے آپریشن ہو گئے ہیں، جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہم کہتے ہیں. لیکن دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. تو اب کرنا کیا ہے؟ کوئی پالیسی، کیا اس پالیسی میں کوئی خامی ہے یا کہاں پہ مسئلہ ہے کہ اس کو حل کیا جا سکے؟ تو اس کے لیے آپ کے علم میں، آپ بھی اس میں شریک ہوئے تھے، اے پی سی بلائی اسمبلی کے اندر، اس میں تمام پارٹی کے لوگ شامل ہوئے. انہوں نے بیٹھ کر اتفاق رائے سے ایک اعلامیہ بنایا کہ جی آپریشن تو ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ نے مزید بھی آپریشن کرنے ہیں تو یہ لائن آپ جو ہے فالو کریں. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد نہ تو اس اعلامیہ پہ عمل ہوا، بلکہ ابھی تک اسمبلی کو جواب تک نہیں دیا، نہ پرائم منسٹر نے، نہ وزیر داخلہ نے، نہ اسپیکر نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے. اور پچھلے دنوں اسپیکر صاحب سے میری بات ہوئی، بابر سلیم سواتی صاحب سے، انہوں نے کہا میں نے دوبارہ خط لکھا، اس کا بھی جواب نہیں ملا. تو باقی یہ تو دیکھیں نا، اب یا تو طاقت کے استعمال ہی آپ نے کرنا ہے، آپ کہیں کہ یہ چھوٹا صوبہ ہے، یہ جو بھی کہے، لیکن ہم نے طاقت. آپ نے اس اعلامیے میں، یہ مجھے بھی یاد ہے کیونکہ میں وہاں موجود تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ جی کہ ہم آپریشن جو ہے وہ اس کی حمایت کریں گے جو پولیس اور سی ٹی ڈی کے ذریعے ہوگا، اور اگر باقی اداروں نے
آپریشن کرنا ہے تو پہلے جو ہے وہ ہمیں بھی اعتماد میں لیا جائے، تو کوئی گول مول سا اعلامیہ تھا وہ؟ نہیں، گول مول بالکل نہیں تھا وہ. اگر اب پڑھا جائے فلی طور پہ اس میں یہ تھا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز، صوبائی حکومت، عوام، جہاں پہ یہ آپریشن ہو رہے ہیں، ان سب کو اعتماد میں لے کر، کیونکہ یہ وہ دیکھیں یہ تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کون سے آپریشن کی بات کر رہے ہیں. یہ بار بار آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پورا ضلع جو ہے وہ خالی کر لیا جائے، وہ کتنا مشکل کام ہے ایک صوبے کے لیے. یہ جو آپریشن ہے یہ صرف انٹیلیجنس بیس آپریشن کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کے، اور وہ بھی سی ٹی ڈی اور ان کے ساتھ مل کر. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی ہم زور دے رہے ہیں کہ آپ اعتماد سازی بحال کریں تاکہ آپ کے ساتھ پولیس، آپ کے ساتھ لوکل لوگ، جب تک آپ کے پاس لوکل لوگ نہیں ہوں گے اور انفارمیشن آپ کے پاس درست نہیں ہوگی تو کولیٹرل ڈیمیجز ہوں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ آپ کی جو فوجی جوانوں کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ بھی کتنی بڑھ گئی ہیں. تو ہمیں تو اس پہ تکلیف بھی ہے اور افسوس بھی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا آپ کو تکلیف بھی ہے اور افسوس بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں پہ جو دہشت گردی کے ذمہ دار لوگ ہیں آپ ان کی مذمت کرتے ہیں، آپ ٹی ٹی پی کی مذمت کرتے ہیں؟ سر جی یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ ہمیں ان کے ساتھ جوڑتے ہیں اور جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تو طالبانائزیشن کے حامی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم انتخابات لڑ کر آتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہم پہ جو تھوپ لگائی جا رہی ہے کہ عمران خان نے 92 93 میں یہ کہا تھا، 98 میں یہ کہا تھا، تو کیا 2010 میں شہباز شریف نے نہیں کہا تھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب وہ جو ایبٹ آباد کے جو اس کمپلیکس سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھی اس میں وہ عطیہ کون تھا، اس کا ایک لیٹر بھی برآمد ہوا تھا جو اسامہ بن لادن کا بڑا قریبی ساتھی تھا. اس لیٹر میں شہباز شریف صاحب نے نہیں کہا تھا کہ ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وقت کی بات ہوتی ہے نا، آپ ہر چیز کو یہ ان کے ساتھ ایک ہی، ان کے ساتھ چونکہ نئی چیز ہے نہیں، سامنے ان کے پرفارمنس ہے نہیں،